بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی. دیکھیں ایکوی جو ہے وہ ایکول کو ظاہر کرتا ہے. یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے. لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کی بات کریں گے. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور یوز کرتے ہیں اس کی مارجنل یوٹیلیٹی ڈیمینش کرتی ہے. یہ جو لا ہے یہ اسی کو ہی ہم آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو جو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی ہے، دیکھیں ایکوی سے ظاہر ہے یعنی یہ ایکول کو ظاہر کرتا ہے. ایکول مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب ہوگا کہ یہاں ہم مور دین ون کوموڈٹی لیں گے، ایک سے زیادہ اشیاء لیں گے. ہم نے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی میں ہم ایک ہی گڈ کی بات کرتے ہیں. تو جو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی ہوگا اس میں ہم ٹو گڈس کی بات کریں گے. ٹو کوموڈٹی ماڈل بھی کہتے ہیں اس کو. ہم لا آف سبسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں یا اس کو لا آف میکسیمم سیٹسفیکشن، یہ یعنی اس کے ادر نیم ہے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی. ایوری ریشنل کنزیومر وانٹس ٹو میک دا بیسٹ یوز آف ہز ریسورسز اینڈ ایمس ٹو گیٹ میکسیمم پاسبل سیٹسفیکشن. یعنی جو کنزیومر ہے، جو سمجھدار صارف ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنے سورسز کو بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے جس سے اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہو. تو یہ جو ہمارا لا ہے اس لا میں بھی ہم اسی بات کو ہی ڈسکس کریں گے کہ وہ اپنی لمیٹڈ انکم سے یا لمیٹڈ سورسز سے وہ گڈس کو کیسے پرچیز کرے کہ اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہو. تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگی الفریڈ مارشل کی. الفریڈ مارشل کیا کہتا ہے؟ if a person has a thing which can be put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے سورسز کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، اپنی آمدنی کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ جتنی بھی گڈ جو ہے یوز کرتا ہے ان تمام کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہیں وہ ایکول ہو جاتی ہے. ادر تھنگس ریمیننگ سیم، a consumer should spend his income alternatively in such a way that the marginal utilities of the commodities would be equal to one another so that ٹوٹل یوٹیلیٹی کین بی میکسیمم. اس میں یہ کیا کہتا ہے کہ جو کنزیومر ہے اپنی انکم کو آلٹرنیٹیولی اس طرح استعمال کرتا ہے کہ جتنی بھی گڈس وہ مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہے ان تمام گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جاتی ہیں. جہاں مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جائیں گی وہاں پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ وڈ بی میکسیمم، زیادہ سے زیادہ ہوگی. یعنی لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے؟ لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی یہ ہے، سمپلی اگر ہم بات کریں کہ جہاں پہ ڈفرنٹ گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹیز ایکول ہو جاتی ہیں وہاں پہ جو کنزیومر ہے اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوگی، جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. پچھلے ٹاپک میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ٹوٹل یوٹیلیٹی اور مارجنل یوٹیلیٹی ہوتی کیا. یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی آپ نے جتنے بھی یونٹ کنزیوم کیے ہیں ان کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو وہ ہماری سمیشن آف جو ڈفرینٹ کنزیومنگ یونٹس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم ٹوٹل یوٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں. اور جو ٹوٹل یوٹیلیٹی میں چینج آتا جائے گا ہر اگلے یونٹ کو یوز کرنے سے، تو اس سے جو ہمیں یوٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے اسے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں. یا سمپلی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے؟ ٹوٹل یوٹیلیٹی میں جو چینج آتا جائے گا اسے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کا نام دیں. لیکن ہم یہاں پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی، کہ جہاں پہ ڈفرینٹ گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہوتی ہیں. اور لا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ادر تھنگ ریمیننگ سیم، کہ جو کنزیومر ہے اپنی انکم کو آلٹرنیٹیولی اس طرح سے استعمال کرتا ہے، یعنی مختلف طریقوں سے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. اور وہ میکسیمم سیٹسفیکشن کب ہوتی ہے؟ جب ڈفرینٹ گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی. مارجنل یوٹیلیٹی آف ایکس از ایکول ٹو مارجنل یوٹیلیٹی آف وائی. ہاں ہم نے لکھا ہے ایم یو ایکس از ایکول ٹو ایم یو وائی. کیوں؟ ہم نے ایکس سے مراد ہے ایکس گڈ، یعنی نام آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں.
اور وائی سے مراد ہے وائبل، یعنی ٹو کموڈٹی ماڈل ہوگا. اس میں دو اشیاء کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایم یو ایکس از اکول ٹو ایم یو وائی ہوگا، یعنی جہاں مارجنل یوٹیلیٹی آف ایکس از اکول ٹو مارجنل یوٹیلیٹی آف وائی ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا، وہ کس لا پہ اپلائی ہو رہا ہوگا، وہ لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی پہ اپلائی ہوگا. لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے کہ جہاں پہ کنزیومر جو ہے ڈفرینٹ گڈس کی جہاں مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جاتی ہے، یعنی جہاں پہ کنزیومر جو ہے اپنے سورسز کو اس طرح یوٹیلائز کرتا ہے کہ ڈفرینٹ گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو. جہاں مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہوگی وہاں پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم ہو. دیکھیں اکنامکس میں ہم جتنے بھی لاز پڑھتے ہیں ان لاز میں ہمیں کچھ چیزوں کو کانسٹنٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم. تو وہ جو ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم ہوتی ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، اسے ہم ازمپشن کا نام دیتے ہیں. وہ ازمپشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے انڈیپینڈنٹ یوٹیلیٹی، یعنی اس میں جو ہم یوٹیلیٹی لیں گے کموڈیٹیز کی وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گی، یعنی کیا ہوں گی، انڈیپینڈنٹ ہوں گی. کیونکہ اگر ریلیٹڈ ہو جائیں گی تو پھر ہمارا لا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. اس لیے اس میں جو ہم مارجنل یوٹیلیٹی لیں گے ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی وہ کیا ہوں گی، انڈیپینڈنٹ ہوں گی. اینڈ ڈمنش ود مور اینڈ مور پرچیز، اور آپ اس کو جتنا استعمال کرتے جائیں گے ڈمنش ہوتی جائے گی. ڈمنش ہوتی ہے یعنی ڈکریز ہوتی جائے گی. ہر اگلے یونٹ پہ کیا ہوگی، جب آپ خریدتے جائیں گے آپ کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈمنش ہوتی جائے گی. لیٹ سپوز آپ نے مارکیٹ سے 3 جو ہے نا وہ سوٹ پرچیز کرنے تھے. جب آپ پہلا کر لیں گے پرچیز کر لیں گے تو آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی پہلے سے کم ہو جائے گی. دوسرا خریدیں گے تو مزید کم ہو جائے گی، اور تیسرا خریدیں گے تو مزید، یعنی جیسے جیسے آپ پرچیز کرتے جائیں گے آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوتی جائے گی، ڈمنش کرتی جائے گی. دوسرا ہے کانسٹنٹ مارجنل یوٹیلیٹی آف منی، یعنی جو انکم ہے کنزیومر کی وہ کیا ہوگی، کانسٹنٹ رہے گی. دا مارجنل یوٹیلیٹی آف منی ریمینز کانسٹنٹ ٹو کنزیومر ایز ہی ڈیپینڈز مور اینڈ مور آف اٹ آن دا پرچیز آف گڈس، یعنی جتنی مرضی گڈس خریدتا جائے گا اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی آف منی ہوگی وہ کیا رہے گی، کانسٹنٹ رہے گی. یوٹیلیٹی از کارڈینل میئریبل. اب یہاں پہ ہم بات کریں کہ یوٹیلیٹی کیا ہے، کارڈینل میئریبل ہے. دیکھیں اگر ہم جرنلی دیکھتے ہیں تو یوٹیلیٹی کو میئر کرنا آسان نہیں ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں تو ہم کہیں جی مجھے اتنی یوٹیلیٹی ملی ہے، 10 کی مل گئی ہے، 20 کی مل گئی ہے. تو یہ ویسے ہم اگر جرنلی بات کرتے ہیں تو یہ اس کو یعنی ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے فرض کیا ہے کہ یوٹیلیٹی کیا ہے، کارڈینل میئریبل ہے. کارڈینل کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نمبر میں میئر کر سکتے ہیں، اس کی پیمائش ممکن ہے، افادے کی پیمائش جو ہے وہ ممکن ہے. یہاں ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوتی ہے وہ ہر اگلے پوائنٹ پہ ڈمنش ہوگی، یعنی اس کو ہم نمبرز میں یوٹیلیٹی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اس کی یوٹیلیٹی ہم کارڈینل میں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایوری کنزیومر از ریشنل ان دا پرچیز آف گڈس، یعنی جو گڈس وہ پرچیز کر رہا ہے وہ کنزیومر کیا ہوگا، ریشنل یعنی سمجھدار ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو یا جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو. تو اس میں جو کنزیومر ہوگا وہ ریشنل ہوگا. اس کے علاوہ اٹ از assumed that the consumer will purchase 2 goods X and Y، یعنی اس میں ہم نے فرض کیا ہے کہ وہ 2 کموڈیٹیز ماڈل ہے. وہ گڈ ایکس اینڈ وائی کا مطلب ہے آپ کچھ بھی گڈس لے سکتے ہیں، ایپل اینڈ اورنجز لے سکتے ہیں. آپ کسی بھی گڈ کو یہاں ایکسپلین کرنا چاہیں تو جنرلی ہم نے سپوز کر دیا کہ ایکس اینڈ وائی گڈ ہے، اے اینڈ بی گڈس بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی. لیکن گڈس کتنی لینی ہے، یہاں پہ کتنی گڈس ازیوم کی ہیں، 2 گڈس کو ہم نے ازیوم کیا ہے. اب ہم اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے اور ایک اسکیجول کے ذریعے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. The law of equi-marginal utility can be explained by taking an example. Suppose a person has ₹5، یعنی ایک کنزیومر کے پاس 5 روپے ہیں یا اس کی انکم 5 روپے ہے اور وہ 2 گڈس خریدنا چاہتا ہے. ایکس گڈ کو ہم نے ٹی کا نام دے دیا ہے، چائے ہے، اور وائی گڈ جو ہے ہماری سگریٹس ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو اگر وہ دونوں گڈس کو وہ خریدتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے 5 روپیز کو یوز کرے کہ جہاں پر مارجنل یوٹیلیٹی بھی ایکول ہو جائے اور ٹوٹل یوٹیلیٹی بھی میکسیمم ہو. یعنی وہاں پہ جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو اس صورت میں کنزیومر جو ہے
کیا کرتا ہے، میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے. یعنی یہاں ہم نے فرض کیا ہے کہ اس کی جو انکم ہے وہ 5 روپیز ہے اور پرائس آف ایکس اینڈ وائی جو ہے وہ بہت جو ہیں ان کی پرائسز آئیڈینٹیکل ہیں، سیم ہیں. یعنی اگر ایکس گڈ 1 روپے کی ہے تو وائی گڈ بھی 1 روپے کی. اب ہم اس کو ایک اسکیجول کے ذریعے دیکھیں. اس اسکیجول میں ہم نے 3 کالم لیے ہیں. پہلا جو کالم ہے اس میں ہم نے لیا ہے یونٹس آف منی. دوسرے کالم میں ہم نے لیا ہے ایم یو آف ٹی. ایم یو سے مراد مارجنل یوٹیلیٹی آف ٹی، یعنی سیکنڈ جو کالم ہے اس میں ہم نے کیا لیا ہے، مارجنل یوٹیلیٹی آف ٹی، یعنی مارجنل جو ہے اردو میں اس کو بولتے ہیں مختتم، یعنی چائے کا مختتم افادہ لیا ہے. اور تھرڈ کالم میں ہم نے ایم یو آف سگریٹس لیا ہے. اب اکارڈنگ لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، جب ہم کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور یوز کرتے ہیں اس کی مارجنل یوٹیلیٹی ڈمنش کرتی جائے گی. جیسے 10 سے 8 ہو جائے گی، 8 سے 6 ہو جائے گی، 6 سے 4 ہو جائے گی، 4 سے 2 ہو جائے گی. یعنی ہر اگلے پوائنٹ پہ مارجنل یوٹیلیٹی ڈمنش کرتی جائے گی. یہ ہم نے دیکھا تھا لا آف ڈمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی میں. اسی طرح سگریٹس کو بھی دیکھتے ہیں، جیسے جیسے وہ مور اینڈ مور لیتا جائے گا اس کی مارجنل یوٹیلیٹی ڈمنش. اب ہم نے یہاں فرض کیا ہے کہ کنزیومر کے پاس ٹوٹل انکم کتنی ہے 5، اور اس 5 روپیز سے اگر ہم دیکھتے ہیں ٹی کی مارجنل یوٹیلیٹی وہ بنتی ہے ٹوٹل 30. کیسے آئی ہے، ان سب کو ایڈ کر لیں گے، 10 8 6 4 2. اور اسی طرح اگر ہم سگریٹس کی دیکھتے ہیں تو اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی آ رہی ہے 13. اب بات یہ ہے اگر کنزیومر 5 روپیز چائے پہ خرچ کر دے، ٹی پہ خرچ کر دے، اس کے لیے جو سگریٹ ہوگی اس کے لیے کتنے پیسے بچیں گے، 0 پینی بچے گا، 0 روپیز. اور اگر وہ 5 روپیز سگریٹ پہ خرچ کر دے تو وہ چائے کے لیے اس کے پاس 0 روپیز ہوں گے. ہم نے یہاں پہ یہی فرض کیا تھا کہ جو کنزیومر ہے وہ گڈس کو جب مور اینڈ مور لے گا اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوگی وہ ڈیکریز کرتی جائے گی. لیکن اکارڈنگ ٹو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ جو کنزیومر ہے اپنی ڈفرینٹ گڈس پہ اس طرح کنزیوم کرتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جاتی ہیں. جہاں مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہوگی وہاں ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم ہو. یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر وہ 5 روپے چائے پہ خرچ کرتا ہے تو سگریٹ کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ چائے پہ خرچ کرتا ہے 5 روپے تو سگریٹ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں بچیں گے. اگر سگریٹ پہ خرچ کرتا ہے تو چائے کے لیے نہیں بچتے. لیکن اکارڈنگ ٹو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی وہ کیا کرے گا، وہ اپنی انکم کو الٹرنیٹیولی یوز کرتا ہے کہ کتنے یونٹ وہ گڈ ایکس یا ٹی کے استعمال کرے اور کتنے یونٹ گڈ وائی یا سگریٹ کے استعمال کرے کہ اس صورت میں دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی بھی ایکول ہو جائیں اور ٹوٹل یوٹیلیٹی بھی میکسیمم ہو، اور جو 5 روپیز ہیں وہ 5 روپیز بھی اس کے کنزیوم ہو جائیں. تو یہاں اگر ہم اس کیجول میں دیکھیں، اگر وہ چائے پہ اگر وہ 2 روپے خرچ کرتا ہے، 2 یونٹ اگر وہ لیتا ہے اس کے کوموڈٹی ایکس یا ٹی کے، اور 3 یونٹ لیتا ہے کوموڈٹی وائی یا سگریٹ کے، تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں تیسرے پوائنٹ پہ سگریٹ کی بھی مارجنل یوٹیلیٹی کتنی آ رہی ہے 8، اور اس کے چونکہ 2 یونٹ لیے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی بھی مارجنل یوٹیلیٹی کتنی آ رہی ہے 8. تو دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے، ایکول ہے. اور دیکھیں 2 روپیز اس نے کنزیوم کیے ہیں ایکس یا ٹی پہ، اور 3 روپیز اس نے کنزیوم کیے ہیں اس پہ سگریٹ پہ. اب دیکھیں 3 اور 2 کو ایڈ کریں تو یہ اس کی جو ٹوٹل انکم تھی وہ کنزیوم ہوتی ہے، اور دونوں کی آپ دیکھیں مارجنل یوٹیلیٹی بھی ایکول آ رہی ہے. اور اگر ہم ان پوائنٹس کو جوائن کرتے ہیں، ان پوائنٹس کو اگر یہ جو ہمارے پاس فگرز ہے 10 8 12 10 8 ان کو ایڈ کریں تو یہ جتنی یوٹیلیٹی بنے گی وہ کیا ہوگی، جب ہم دوسرے سے کمپیئر کریں گے تو وہ کیا ہوگی، یہ میکسیمم ہوگی. جیسا کہ آپ دیکھیں اس ٹیبل میں کہ اس کی جو ایکسپلینیشن میں اگر دیکھتے ہیں، ریشنل کنزیومر وڈ لائک ٹو گیٹ میکسیمم سیٹسفیکشن فرام 5 روپیز اگر ہی کین اسپینڈ 3 وے میں. یہ جو 5 روپے ہیں اس کو ہم 3 وے میں خرچ کر سکتے ہیں. وہ 3 وے کیا ہو سکتے ہیں،
فرسٹ جو ہے وہ 5 روپیز، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، اگر 5 روپیز وہ ٹی پہ خرچ کر دے تو 0 روپیز کس کے لیے بچیں گے؟ سگریٹ کے لیے بچیں گے. اور اگر وہ 5 روپیز سگریٹ پہ خرچ کر دے، یعنی 5 روپیز میں بی یوٹیلائز فار دا پرچیز آف سگریٹس اونلی، تو پھر ٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اسی طرح تھرڈ میں کیا ہوگا کہ وہ سم روپیز جو ہے وہ سم روپیز اسپینڈ کرتا ہے ٹی پہ، اور سم روپیز جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے، پرچیز کرتا ہے کس کو؟ سگریٹ کو. اور لا بھی یہی ہے، ہمارا لا بھی یہی ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو سورسز ہیں، جو آپ کی انکم ہے، آپ نے اس طرح سے یوٹیلائز کرنی ہے کہ اس سے آپ کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہو. اور وہ میکسیمم سیٹسفیکشن کب ہوگی اکارڈنگ ٹو لا؟ جب ڈفرینٹ گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جائے گی. اب یہاں دیکھیں، اف دا کنزیومر اسپینڈس 5 روپیز، ہم نے کہا کہ 5 روپیز اگر وہ ٹی پہ خرچ کرتا ہے، ہی گیٹ 30 یوٹیلیٹی، اس کی جو ٹوٹل یوٹیلیٹی آتی ہے وہ 30 آتی ہے اکارڈنگ ٹو جو ہمارا اسکیجول ہے. اگر ہم اسکیجول کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہماری جو ٹوٹل یوٹیلیٹی آتی ہے فرام ٹی، تو وہ ہماری کتنی بنتی ہے؟ وہ ہے 30. اور اگر وہ 5 روپیز کنزیوم کرتا ہے سگریٹ پہ، یعنی اگر وہ کنزیوم کر دیتا ہے سگریٹس پہ، تو اس سے اس کی جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ وہ 39 آ رہی ہے. یعنی 39 کس سے آئی ہے؟ سگریٹ سے یا وائی گڈ سے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹی ہے اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کم ہے اور سگریٹ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی زیادہ ہے. لیکن یہ کس صورت میں ہے کہ اگر 5 روپیز ایک پہ خرچ کرے گا تو 0 روپیز دوسرے کے لیے بنیں گے. لیکن اگر ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں تو اگر ٹی کی ٹوٹل یوٹیلیٹی 30 آ رہی ہے تو انڈیویجولی جو سگریٹ ہے اس کی 39 آ رہی ہے. لیکن یعنی یہ لا نہیں ہے. اگر ہم اب بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی، تو لا میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ اپنی سورسز کو، اپنی انکم کو ڈفرینٹ وے میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ تمام گڈ کی جو مارجنل یوٹیلیٹیز ہیں وہ ایکول ہو جاتی ہیں. چونکہ 2 گڈز ہیں تو یہاں ہمارے پاس سگریٹ اور ٹی لیا ہے ہم نے، تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر وہ 4 روپیز ٹی پہ خرچ کرتا ہے تو چونکہ 5 روپے ہیں تو 1 روپے کس کے لیے بچے گا؟ 1 روپیز کس کے لیے ہوگا؟ تو سگریٹ کے لیے ہوگا. تو وہ اس کو جو ٹوٹل یوٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے دونوں سے وہ کیا ہے؟ وہ 40 ہے. یعنی جب یہ 4 1 2 3 4 یہ جو 4 ہے، یعنی یہ جو 4 یونٹ آئے ہیں یہ ہیں ٹی کے لیے. ٹی سے ہمیں ملے ہیں 10 8 6 4، یعنی یہ 20 اور 28 اور یہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ ہمیں سگریٹ سے حاصل ہوا ہے. یعنی یہ سگریٹ سے ہے اور یہ ہمارا ٹی سے حاصل ہوا ہے. یہ جو ٹی ہے یعنی جو چائے ہے اس کو ہم نے ایکس گڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو سگریٹ لیا ہے اس کو ہم وائی گڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی آ رہی ہے؟ 40 آ رہی ہے. لیکن یہاں دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ 3 روپیز جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے ٹی پہ اور 2 روپیز کنزیوم کرتا ہے سگریٹ پہ. اس صورت میں جو ٹوٹل یوٹیلیٹی آ رہی ہے وہ 46 آ رہی ہے. کتنی آ رہی ہے؟ 46. یعنی ہم نے اب بات کی ہے کہ 3 روپیز جب کنزیوم کر رہا ہے ٹی پہ تو یہ اس کی مارجنل یوٹیلیٹی ہو جائے گی ٹی کی، اور یہ جو 2 یونٹ سے ہمیں مارجنل یوٹیلیٹی ملی ہے یہ سگریٹ ہوگی. لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول نہیں آ رہی. یعنی اس کی جو مارجنل بن رہی ہے وہ 6 بن رہی ہے اور اس کی جو مارجنل بن رہی ہے وہ 10 بن رہی ہے. کیونکہ مارجنل لاسٹ یونٹ کو کہتے ہیں جو آپ نے کنزیوم کیا ہوگا، لاسٹ یونٹ جو ہوگا وہ آپ کی مارجنل بنے گی. دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول نہیں ہو رہی. یعنی یہاں بھی ہمارا لا آف ایکوی اپلائی نہیں ہوتا. تھرڈ میں ہم دیکھتے ہیں، اب تھرڈ میں دیکھیں وہ کہتا ہے بائی اسپینڈنگ 2 روپیز، اگر وہ 2 روپے خرچ کرتا ہے کس پہ؟ چائے پہ، اور 3 روپے خرچ کرتا ہے سگریٹ پہ، تو اس صورت میں اس کو جو ٹوٹل یوٹیلیٹی حاصل ہو رہی ہے وہ ہے 48. یعنی یہاں دیکھیں کہ 2 یونٹ پہ یہ کتنی آ رہی ہے؟ 8.
سیکنڈ پہ مارجنل یوٹیلیٹی اس کی تھرڈ پہ کتنی آ رہی ہے 8. تو دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے؟ ایکول ہیں. یعنی جب ٹی پہ وہ 2 روپے خرچ کرے اور سگریٹ پہ اگر وہ 3 روپے 3 روپیز کنزیوم آن سگریٹ اینڈ 2 روپیز کنزیوم آن ٹی، تو دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی بھی ایکول ہے. اور یہاں یہ جو ٹوٹل یوٹیلیٹی 48 آئی ہے وہ بھی میکسیمم ہوگی. جیسا کہ اب پہلے پوائنٹ پہ دیکھیں 40 تھی، دوسرے پوائنٹ پہ یہ 46 ہے، تو یہاں پہ کتنی ہے؟ 48 ہے. یہ کب ہوا ہے؟ جب وہ 2 روپے اس نے اسپینڈ کیے ہیں ٹی پہ اور 3 روپیز اسپینڈ کیے ہیں اس نے سگریٹ پہ. تو اس صورت میں جو اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ 48 آئی ہے. اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی بھی ایکول آ رہی ہے. یہ جو پوائنٹ ہے، جو یہ اسپینڈنگ پوائنٹ ہے اس کا، یہ کس چیز کو ظاہر کرے گا کہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول آ رہی ہے. اسی طرح اگر وہ 1 روپیز آن ٹی پہ کرے، 1 روپیز آن ٹی اینڈ 4 روپیز اینڈ سگریٹ، دین بھی مارجنل یوٹیلیٹی اس کی دیکھیں 46 آئی ہے. ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی آئی ہے؟ 46 آئی ہے. یعنی ہم نے یہاں یہ کہا ہے کہ 1 پہ یہ دیکھیں 10 ہے اور اس کی یہ 6 آ رہی ہے مارجنل یوٹیلیٹی. یعنی جو 4 روپیز ہے، 4 روپیز پہ یہ 6 ہے، اس کا چونکہ ایک ہی یونٹ ہوگا، یہ 10 آ رہی ہے، یہ 6 ہے، دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی بھی ایکول نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ بھی 46 آئی ہے. 46 جو ہے وہ 48 سے کم ہے. تو اس پوائنٹ پہ بھی جو کنزیومر ہوگا اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ دونوں گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول نہیں ہے. اور میکسیمم سیٹسفیکشن کہاں ملے گی؟ جہاں پہ 2 گڈس کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جائیں گی. اور جہاں دونوں کی ایکول ہے وہاں پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہونی چاہیے؟ میکسیمم ہے. تو آپ دیکھیں جب ہم 3 پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، تھرڈ پوائنٹ پہ کیا ہے؟ 2 روپیز وہ ٹی پہ کنزیوم کر رہا ہے اور 3 روپیز سگریٹ پہ. تو دونوں کی جو مارجن یوٹیلیٹی ہے وہ 8 آ رہی ہے، جو کہ ایکول ہے. اور اگر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ہر یونٹ کی یوٹیلیٹی کو تو وہ 48 آ رہی ہے، جو کہ میکسیمم ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو سینسیبل کنزیومر ہے، یا اکارڈنگ ٹو اگر ہم لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی دیکھتے ہیں تو 2 روپے وہ خرچ کرے گا ٹی پہ اور 3 روپے جو ہے یعنی 2 روپیز کنزیوم آن ٹی اینڈ 3 روپیز کنزیوم آن سگریٹ. اور اس صورت میں اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے جو کہ 48 ہے اکارڈنگ ٹو اسکیجول. جو اسکیجول ہم نے بنایا ہے اس کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو سیٹسفیکشن ہے وہ میکسیمم کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں 2 روپیز کنزیوم آن ٹی اینڈ 3 روپیز کنزیوم آن سگریٹ. اس صورت میں مارجنل یوٹیلیٹی دونوں کی کتنی آتی ہے؟ 8، جو کہ ایکول ہے. اور جہاں پہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول تھی وہاں ہم نے کہا ٹوٹل یوٹیلیٹی وڈ بی میکسیمم، جو کہ 48 ہے. اس اسکیجول میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی سینسیبل کنزیومر جو ہے اپنی انکم کو الٹرنیٹیولی یوز کرتا ہے، اپنے سورسز کو الٹرنیٹیولی یوز کرے اور دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جائیں تو وہاں پہ وہ میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ اسکیجول میں ہم نے یہ کہا ہے کہ 2 روپیز کنزیوم آن ٹی اینڈ 3 روپیز آن سگریٹ. تو اس صورت میں دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی 8 اور 8 آتی ہے. MUX از ایکول ٹو MUY، یا مارجنل یوٹیلیٹی آف ٹی از ایکول ٹو مارجنل یوٹیلیٹی آف سگریٹ. یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ MUX یا MUT is equal to MU marginal utility of C سے مراد یعنی سگریٹ اور T سے مراد T ہو جائے گی. اور یہاں اس پوائنٹ پہ ہماری جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہوگی وہ کیا آئے گی؟ would be میکسیمم ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہوگی، جیسا کہ اسکیجول میں ہم نے اس بات کو پروف کر دیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ڈایاگرام کے ذریعے. اب بیٹا یہ جو ڈایاگرام ہے، اس ڈایاگرام میں آپ یہ دیکھیں، یہ مڈ میں ایک لائن لگا رہا ہوں، اس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. یہ جو یعنی لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے ٹی کی مارجنل یوٹیلیٹی کو، اور جو رائٹ سائڈ پہ ہے
وہ سگریٹ کی مارجنل یوٹیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ ٹی کی مارجنل یوٹیلیٹی کو ظاہر کرے گا اور یہ جو ہے سگریٹ کی مارجنل یوٹیلیٹی کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ زیرو ہے، یہ اوریجن کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ جو اوریجن ہے اس پہ ہم نے ایکس ایکسس، فار ایگزامپل یہ ہمارا ایکس ایکسس ہے یہاں تک اس پہلے ڈائیگرام کا، تو یہ ایکس ایکسس پہ ہم نے لیا یونٹس آف منی، یعنی منی جو ہمارے پاس پیسے ہیں ان کے یونٹس کو ہم نے ظاہر کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا، یہ بھی ہمارا ایکس ایکسس ہو جائے گا جب ہم دوسرے ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ اس کا بھی یہ اوریجن ہے، یہ ہمارا وائی ایکسس ہے، دونوں کا یہ ہمارا وائی ایکسس ہوگا۔ اب وائی ایکسس پہ آپ نے کیا لیا ہوا ہے؟ مارجنل یوٹیلیٹی اینڈ پرائسز، یعنی یہاں ہم نے مارجنل یوٹیلیٹی آف ٹی، یہاں پہ کیا ہو جائے گی مارجنل یوٹیلیٹی آف سگریٹ یا مارجنل یوٹیلیٹی آف ایکس گڈ، اور یہ ہمارے پاس ہوگی مارجنل یوٹیلیٹی آف وائی گڈ۔ اب یہ جو ایم یو ہے یہ ٹی کے کرو کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی یہ جو کرو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ ٹی سے حاصل ہوا ہے، اور یہ جو کرو ہے ہمارا کہ ایل، یہ کس سے حاصل ہوا ہے؟ یہ سگریٹ کی مارجنل یوٹیلیٹی سے حاصل ہوا ہے جو کہ ڈیفرنٹ تھی۔ فار ایگزامپل کہ جو بھی یہاں جو اسکیجول میں پوائنٹس تھے ان کو اگر ہم جو ٹی کے مارجنل یوٹیلیٹی کے پوائنٹ ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایم یو کرو آئے گا، اور جو سگریٹ کے مارجنل یوٹیلیٹی کے پوائنٹس ہوں گے ان کو جوائن کرتے ہیں تو یہ ہمارا سگریٹ کا مارجنل یوٹیلیٹی کرو آئے گا، جس کو کے ایل سے ظاہر کیا ہے اور اس کو ہم نے ایم یو سے ظاہر کیا۔ اس اسکیجول میں ایک پوائنٹ سب سے پہلے ہم نے جس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے، یہاں آپ یعنی یہ ڈرا کر لیں گے پہلے مارجنل یوٹیلیٹی آف ٹی اور یہ مارجنل یوٹیلیٹی آف سگریٹ ہو جائے گا، یا یہ ایم یو ایکس ہو جائے گا اور یہ ہمارا ایم یو وائی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی 8 پہ ایکول تھی، تو یہ 8 سے آپ ایک سیدھی لائن ڈرا کریں گے جو دونوں کرو کو کٹ کرے گی۔ اس میں دیکھیں یہ این پوائنٹ آ رہا ہے اور اس میں یہ ہمارا ای پوائنٹ آ رہا ہے۔ یہ جو ای پوائنٹ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ 2 روپیز کنزیوم کرتا ہے ٹی پہ، تو اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ آ رہی ہے 8، اور اسی طرح 3 روپیز وہ کنزیوم کرتا ہے سگریٹ پہ اور اس کی بھی مارجنل یوٹیلیٹی کتنی آ رہی ہے؟ 8 آ رہی ہے۔ دونوں کی آپ دیکھیں یہ بھی 8 آ رہی ہے اور یہ بھی 8 آ رہی ہے، مارجنل یوٹیلیٹی دونوں کی ایکول آ رہی ہے۔ اس پوائنٹ پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایم یو ٹی سے مراد یعنی ٹی ہو جائے گا از اکول ٹو ایم یو سی، یعنی یہاں پہ سگریٹ اور جو ٹی ہوگی دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جائے گی۔ یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ایم یو ٹی اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ای اور پی، یعنی یہاں پہ یہ آ جائے گی ای پی جو ہے یہ کس کی بن جائے گی؟ ای پی جو ہے وہ ٹی کی ہو جائے گی اور ڈائیگرام کے مطابق، اور این سی جو ہے وہ کس کی ہو جائے گی؟ سگریٹ کی ہو جائے گی۔ یعنی دونوں کی آپ دیکھیں یہاں پہ این سی از اکول ٹو ای پی ہے یا ای پی از اکول ٹو این سی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے جو مارجنل یوٹیلیٹی لی ہے دونوں کی 8 آ رہی ہے، تو ڈائیگرام میں یعنی جو این سی اور ای پی پوائنٹ ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہے۔ تو یہ جہاں پہ ای پی از اکول ٹو این سی ہے یہ ہو گیا اکارڈنگ ٹو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی۔ اب ہم اس چیز کو پروو کرتے ہیں، اگر وہ لا آف ایکوی سے ہٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کو گین اور لاس، گین زیادہ ہوگا یا لاس زیادہ ہوگا؟ تو اب ہم فرض کرتے ہیں کہ جو کنزیومر ہے سگریٹ کے 3 سے 4 یونٹ لے لیتا ہے، یعنی سگریٹ پہ 3 سے 4 روپے خرچ کرے گا، 4 روپیز، اب 3 سے 4 روپیز کنزیوم آن سگریٹ۔ اب دیکھیں ٹوٹل اس کے پاس تھے 5 روپیز، تو اب ٹی کے لیے کتنے پیسے بچیں گے؟ 1 روپیز، تو یعنی یہ 2 سے 1 پہ آ جائے گا۔ یہ جو 2 سے 1 پہ آئے گا یہ کس چیز کو ظاہر کرے گا کہ 1 روپیز کنزیوم آن ٹی اینڈ 4 روپیز کنزیوم آن ٹی، 4 + 1 یعنی وہی 5 روپیز جو ہے وہ کنزیوم ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم یہاں مارجنل یوٹیلیٹی دیکھتے ہیں تو دیکھیں تو سگریٹ ہے وہ مارجنل یوٹیلیٹی اب ہمارے پاس آ رہی ہے این ڈیش اور کیو ڈیش آ رہی ہے ہمارے پاس، این ڈیش اینڈ کیو ڈیش، یعنی اب یہ ہوگا یہ این ڈیش
اور یہ Q ڈیش. تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سارا جو ایریا ہے یہ جو میں نے یہ ڈاٹ اس نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں ڈائیگرام میں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے یہ اس کے گین کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی گین سے مراد یہاں اضافہ ہوا ہے یہ اس کا گین ہو جائے گا کنزیومر کا گین ہے. اب یعنی گین کتنا ہے N ڈیش Q ڈیش. اب چونکہ 2 سے 1 پہ جائے گا تو یہ جو سارا ایریا ہوگا یہ سارا ایریا یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے یہ اس کے لاس کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ E ڈیش اور C ڈیش ہے. اب یہ دیکھیں لاس یہ دیکھیں یہ اس کا لاس ہو جائے گا یہ سارا ایریا جو ہے وہ لاس کو ظاہر کرتا ہے. تو اب یہاں اگر ہم لاس دیکھتے ہیں تو لاس گریٹر ہے گین سے یعنی اس کو فائدہ کم ہو رہا ہے نقصان زیادہ ہوگا اگر وہ لا آف ایکوی سے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ لا آف ایکوی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہونی چاہیے. تو وہ کس پوائنٹ پہ ہے جب وہ 2 روپیز کنزیوم کرتا ہے ٹی پہ اور 3 روپیز کنزیوم کرتا ہے سگریٹ پہ. اور اس کو ہم نے اپروو کیا ہے کہ اگر وہ 3 سے 4 روپیز کنزیوم کرے سگریٹ پہ تو ٹی پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس 1 روپیز ہوگا. جب ہم 2 سے 1 کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا جو لاس ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور جب ہم 3 سے 4 کی طرف آ رہے ہیں تو ہمارا گین کم ہے. جب ہم لا آف ایکوی سے ہٹ جاتے ہیں تو کنزیومر کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ پروف کیا کہ اگر کنزیومر اپنی انکم کو الٹرنیٹیولی اس طرح استعمال کرتا ہے کہ دونوں گڈ کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو کنزیومر ہوگا وہ میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ اگر 3 روپیز کنزیوم کرتا ہے سگریٹ پہ اور 2 روپیز اگر وہ کنزیوم کرتا ہے چائے پہ یا ٹی پہ تو اس صورت میں اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوگی یعنی دونوں کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ وہاں پہ ایکول ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو لا ہے اس لا کو ہم نے کہا تھا لا آف میکسیمم سیٹسفیکشن بیکاز کنزیومر ٹرائز ٹو گیٹ دا میکسیمم سیٹسفیکشن from his limited resources. By so planning his expenditure that the marginal utility of rupees spent on one use is the same marginal utility of rupees spent on another use. یعنی کیونکہ دونوں کی مارجنل یوٹیلیٹی آف منی ایکول ہے اس لیے جو کنزیومر ہے جب اپنی انکم کو خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے میکسیمم سیٹسفیکشن ہی ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو لا آف میکسیمم سیٹسفیکشن بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم لا آف سبسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں کیونکہ کنزیومر کنٹینیوس سبسٹیٹیوٹنگ ون گڈ فار اندر ٹل ہی گیٹ دا میکسیمم سیٹسفیکشن. یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کنزیومر ہوتا ہے وہ اپنی انکم کو اس طرح الٹرنیٹیولی یوز کرتا ہے گڈس پہ یا گڈس کو سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے. یہ جو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو لا آف سبسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.